کیا آپ جانتے ہیں کہ پرویز مشرف کو کس لڑکی سے ناکام عشق کی سزا کے طور پر فوج میں بھرتی ہونا پڑا تھا؟ جنرل پرویز مشرف کی ISI چیف جنرل حمید گل سے کیا دشمنی تھی؟ پاکستان کی پہچان اور نامور جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پرویز مشرف کی نیٹ ورتھ کے حوالے سے کیا انکشافات کیے تھے؟ پرویز مشرف کی بیٹی آخر کیوں پبلک ٹرانسپورٹ اور رکشوں میں بیٹھ کر ایوان صدر آیا کرتی؟ مشرف صاحب کے کتنے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں اور کون کہاں کیا کر رہا ہے؟ پرویز مشرف کا اسلام آباد اور کراچی کے علاوہ بھارتی شہر دلی میں گھر کہاں ہے؟ اور ہاں، نواز شریف نے پرویز مشرف کو اچانک عہدے سے ہٹا کر اپنے فیورٹ جنرل بٹ کو آخر کیوں آرمی چیف لگایا تھا؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے مرحوم صدر سید پرویز مشرف کی زندگی کے چند ایسے پہلو، راز اور حقائق جاننے والے ہیں جو ان کے ساتھ ہی دفن ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، سو لیٹس بگن۔ نمبر 1، اتر پردیش کے ضلع اعظم گڑھ کی سید فیملی کے چشم و چراغ پرویز مشرف کا خاندان برصغیر کے پڑھے لکھے مسلمان گھرانوں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کے دادا جان اعظم گڑھ سے دلی شفٹ ہوئے۔ اولڈ دلی کی پرتاپ اسٹریٹ میں آج بھی ان کی بنائی ہوئی وسیع و عریض حویلی موجود ہے۔ پرویز مشرف صدر پاکستان بنے تو انہوں نے دلی میں اپنے آبائی گھر کا وزٹ بھی کیا تھا۔ نمبر 2، پرویز مشرف کا خاندان آزادی کے فوری بعد ہجرت کر کے کراچی آ کر رہنے لگا۔ تب انہیں جیکب لائنز کے علاقے میں 2 کمروں کا گھر الاٹ ہوا۔ ان کے خاندان کے 18 لوگ اس چھوٹے سے گھر میں رہنے لگے، جس میں پرویز مشرف کے ماں باپ، بھائی، چچا، خالائیں اور دیگر رشتہ دار شامل تھے۔ نمبر 3، پرویز مشرف کو بچپن میں ان کے گھر والے پلو کے نام سے پکارا کرتے تھے، جبکہ بین الاقوامی میڈیا میں پرویز مشرف کا نام شارٹ فارم میں مش استعمال کیا جاتا رہا۔ نمبر 4، پرویز مشرف نے اپنے بچپن کے 7 سال ترکی میں گزارے۔ ان دنوں سید مشرف الدین ترکی کے کیپٹل انقرہ میں پاکستانی سفارت خانے میں تعینات تھے۔ نمبر 5، پرویز مشرف کی والدہ بیگم زرین سرفراز نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ پرویز کا دھیان تعلیم کی طرف بالکل بھی نہیں تھا اور میں اکثر کہتی تھی کہ یا اللہ اس بچے کا کیا بنے گا۔ نمبر 6، پرویز مشرف کے دونوں بھائی جاوید مشرف اور نوید مشرف پڑھائی میں بہت تیز تھے۔ یہی وجہ تھی کہ والدین نے ایک کو سول سروسز میں جبکہ دوسرے کو ڈاکٹر بنوایا، جبکہ مشرف صاحب کو فوج میں جانا پڑا۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ پرویز مشرف بھی اپنے بچپن میں ہونہار طالب علم تھے، لیکن میٹرک میں انہیں ایک لڑکی سے عشق ہو گیا۔ یہ عشق ان کے تعلیمی ریکارڈ پر اثر انداز ہوا اور جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو وہ فرسٹ ڈویژن بھی حاصل نہ کر سکے۔ تب ماں باپ نے اپنے صاحبزادے پرویز مشرف کو لاہور کے FC کالج پڑھنے بھیج دیا۔ نمبر 7، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک موقع پر کہا تھا کہ پرویز مشرف بھی میری طرح مہاجر تھا۔ اس کی تعلیمی قابلیت بھی مجھ سے کم تھی، لیکن آج اس کی 60-70 کروڑ کی پراپرٹیز ہیں، جبکہ میرے پاس 1 کروڑ کی بھی کوئی جائیداد نہیں۔ نمبر 8، جنرل پرویز مشرف چونکہ ایک لبرل شخصیت تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ ISI کے سربراہ حمید گل جو دیندار حلقوں میں فیورٹ تھے، انہیں قدامت پسند کہا کرتے تھے۔ دونوں جرنیلوں کی ایک دوسرے سے دشمنی تھی، جس کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ ایک موقع پر جنرل پرویز مشرف نے چڑھ کر انہیں ریٹائرڈ سوڈو دانشور کہہ ڈالا۔ نمبر 9، پرویز مشرف کے صدر پاکستان بننے سے پہلے رفیق احمد تارڑ ہمارے پریزیڈنٹ تھے، جنہیں نواز شریف نے لگایا تھا۔ مئی 2001 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے صدر رفیق تارڑ کو بتایا کہ آپ کے ایوان صدر میں تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں۔ 20 جون کی صبح ایوان صدر کو ملٹری کمانڈوز نے اپنے حصار میں لے لیا۔ فل پروف سیکیورٹی کو یقینی بنایا گیا اور عام لوگوں کی نقل و حرکت بھی محدود کر دی گئی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر رفیق تارڑ کہنے لگے، میرے کولوں انہاں نوں ایڈا کیڑا خطرہ ہے جے اے چول اننا ڈرے ہوئے نے۔ رفیق تارڑ کی گاڑی سے قومی پرچم اتار لیا گیا تھا
وہ ایوان صدر کی گاڑی میں سوار ہوئے، سامنے کھڑے جنرل پرویز مشرف نے اپنی چھڑی کو بغل میں دبا کر انہیں روایتی فوجی سٹائل میں سلیوٹ کیا، لیکن رفیق تارڑ نے ان کے سلیوٹ کا جواب تک دینا گوارا نہ کیا اور ان کی گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی ایوان صدر سے رخصت ہو گئی۔ نمبر 10، پرویز مشرف نے 1968 میں ایک پڑھی لکھی اردو سپوکن فیملی کی لڑکی صہبا فرید سے شادی کی۔ صہبا فرید کا تعلق لکھنؤ کے ادبی گھرانے سے تھا۔ اردو کے نامور شاعر مجاز لکھنوی بیگم صہبا مشرف کے ماموں، جبکہ نامور ترقی پسند شاعر جان نثار اختر ان کے خالو تھے۔ بیگم مشرف کے خالہ زاد بھائی جاوید اختر اس وقت بالی ووڈ کے جانے پہچانے اسکرین پلے رائٹر اور نغمہ نگار ہیں۔ جاوید اختر کے فرزند فرحان اختر بالی ووڈ کی مایا نگری کے کامیاب ترین فلم ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور ایکٹر ہیں۔ فرحان کی طرح اس کی بہن زویا اختر بھی مشہور فلم ڈائریکٹر ہیں۔ تو جناب، اس رشتے سے پرویز مشرف فرحان اور زویا اختر کے پھوپھا لگتے تھے۔ نمبر 11، پرویز مشرف کی بیٹی آئلہ 1970 میں پیدا ہوئی، جبکہ اس کے 1.5 سال بعد بیٹا بلال مشرف پیدا ہوا۔ پرویز مشرف کی بہو کا نام ارم جبکہ داماد کا نام عاصم ہے۔ بلال مشرف کا ایک بیٹا حمزہ اور ایک ہی بیٹی زویا ہے، جبکہ پرویز مشرف کی 2 نواسیاں ہیں جن کے نام مریم اور زینب ہیں۔ نمبر 12، پرویز مشرف نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ جب میں صدر تھا تو میرے بچے کبھی کسی کو نہیں بتاتے تھے کہ وہ پریزیڈنٹ کے بیٹا بیٹی ہیں۔ شیخ رشید کے مطابق مجھے کئی مہینوں تک یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ ان کی بیٹی آئلہ پبلک ٹرانسپورٹ سے ایوان صدر آیا کرتی۔ نمبر 13، شیخ رشید جب پاکستان کے وزیر اطلاعات ہوا کرتے تھے اور اس دور میں میڈیا پر اشتہارات کی مد میں کروڑوں روپے دیے جاتے۔ شیخ رشید کے مطابق پرویز مشرف کا داماد عاصم رضا میری وزارت کے انڈر آتا تھا۔ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ اس نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کمپنی سے اشتہارات بنوانے کے لیے میرے سے کبھی کوئی فیور نہیں لی تھی، اور اس نے میرے سے 10 روپے کا اشتہار تک نہیں لیا، حالانکہ وہ ایسا کر کے اربوں روپے کما سکتے تھے۔ نمبر 14، پرویز مشرف کے صاحبزادے بلال مشرف اسٹینفورڈ یونیورسٹی امریکہ سے گریجویٹ ہیں اور وہ سلیکون ویلی میں جاب کرتے ہیں، جبکہ وہ نامور ایجوکیشنل سیٹ اپ خان اکیڈمی سے بھی وابستہ رہے۔ نمبر 15، پرویز مشرف کی بیٹی آئلہ رضا پیشے کے اعتبار سے آرکیٹیکٹ ہیں اور وہ کراچی میں رہتی ہیں۔ نمبر 16، آئلہ رضا پاکستان کے جانے مانے فلم ڈائریکٹر عاصم رضا کی اہلیہ ہیں۔ پرویز مشرف کے داماد عاصم رضا دی ویژن فیکٹری پروڈکشن ہاؤس کے مالک ہیں اور وہ سینکڑوں ٹی وی کمرشلز کے علاوہ ہو من جہاں اور پرے ہٹ لو جیسی سپر ہٹ فلمیں بنا چکے ہیں۔ نمبر 17، پرویز مشرف کی بڑی نواسی مریم رضا شوبز کی گلیمرس دنیا میں بطور ڈائریکٹر انٹری کر چکی ہیں، جبکہ وہ ماڈلنگ پروجیکٹس بھی کرتی ہیں۔ مریم نے پچھلے سال پیار دا میٹر گانے کی ویڈیو ڈائریکٹ کی تھی۔ ان کی چھوٹی بہن زینب رضا سٹائلسٹ ہیں۔ نمبر 18، پرویز مشرف کا کراچی خیابان مجاہد کلفٹن میں گھر تھا، جبکہ اسلام آباد کے نواح میں واقع چک شہزاد میں ان کا عالیشان فارم ہاؤس تھا۔ نمبر 19، سال 1999 میں کارگل ایشو پر نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان بد اعتمادی کی فضا نے جنم لیا، اور پھر 12 اکتوبر 1999 کو جب پرویز مشرف کولمبو سری لنکا سے واپس آ رہے تھے تو نواز شریف نے اچانک انہیں ان کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ مشرف کی جگہ پر ISI کے DG لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر نیا آرمی چیف مقرر کر دیا۔ نواز شریف کے نہ چاہتے ہوئے بھی پرویز مشرف کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا۔ ایسے حالات میں کور کمانڈرز نے پرویز مشرف کو آرمی چیف والا پروٹوکول دیا۔ کچھ دیر بعد فوج بیرکوں سے نکل کر سڑکوں پر آ گئی۔ 111 بریگیڈ نے وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کر لیا۔ سرکاری ٹی وی، ریڈیو اور تمام ہوائی اڈوں کا کنٹرول فوج کے ہاتھ میں آ گیا، اور یوں 3/4 اکثریت والے وزیر اعظم نواز شریف منٹوں میں عرش سے فرش پر آ گئے۔ نمبر 20، پرویز مشرف پاکستان کے وہ اکلوتے صدر گزرے ہیں کہ جن پر یکے بعد دیگرے 2 انتہائی خطرناک حملے کیے گئے۔
جن میں وہ معجزانہ طور پر بچ نکلے۔ پرویز مشرف نے 18 اگست 2008 کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے اپنے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ انہوں نے آل پاکستان مسلم لیگ کے نام سے اپنی سیاسی جماعت بنا لی۔ APML کا انتخابی نشان عقاب ہے۔ پرویز مشرف 2018 کے جنرل الیکشن میں چترال کے حلقے سے الیکشن لڑنے کے خواہاں تھے اور انہوں نے اپنے نومینیشن پیپرز بھی جمع کروائے، لیکن ریٹرننگ آفیسر نے انہیں الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ عائلہ ملک کی بایوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ فلسطینی صدر یاسر عرفات کو جاننے کے لیے یہاں نیچے اور جنرل محمد ضیاء الحق کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کریں، الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔